کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ بنا سوچے سمجھے ہمارے ہاتھ خود بخود کیوں حرکت کرتے ہیں؟ کیا یہ واقعی کوئی انویزیبل طاقت ہوتی ہے جو چیزوں کو ہلا دیتی ہے، یا پھر یہ سب ہمارے اپنے دماغ کا کھیل ہوتا ہے؟ آج کا ٹاپک ہے آئیٹومیٹر ایفیکٹس، جہاں انسان کا ذہن بنا ہوش کے جسم جو ہے نا آپ کا وہ ایک ایکشن کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. اور اسی سے جڑا ہوا ایک بہت مشہور اور کنٹروورشل کانسیپٹ جو سلوا کے نام سے جانا جاتا ہے. تو یہ کیا ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے کہ یہ کوئی ایلیوژن ہے یا پھر اس میں کوئی ایسی حقیقت شامل ہے. لاجک کے ساتھ، سائنس کے ساتھ اور ریالٹی کے ساتھ آج اس موضوع کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مائنڈ انجینئر علی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسی طبیعت ہے جی؟ اللہ کرم، آپ سناؤ. ٹھیک ٹھاک. آج کا ٹاپک تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. ٹاپک جو ڈفرینٹ بھی ہے، مزیدار بھی ہے. آپ نے تو پہلے اس کے اوپر ججمنٹ دے کے ٹاپک شروع کرایا. نہیں، بیسکلی دیکھا جائے تو ججمنٹ تو ایسے میں نے نہیں کیا، مگر جو امپورٹنٹ، کیونکہ آج کا جو سوال ہے آپ کے ساتھ تھوڑے سے ڈفرینٹ ہوں گے، کیونکہ اس موضوع کے اوپر جب لوگ عام کہیں بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اوپر یہی تذکرہ مجھے سننے کو ملتا ہے، وہ یہ ملتا ہے کہ بھائی انسان کی باڈی جو ہے وہ حرکت کرنا شروع ہو گئی ہے، تو انسان کے اندر جو ہے نا کوئی جن آ گیا ہے. اور اس جن کو نکالنے کے لیے کسی نہ کسی ایسے مائنڈ سائنسز لوگوں کو ڈھونڈا جا رہا ہوتا ہے، یا پھر کوئی ایسے، یہ میں نے ابھی لیٹسٹ آپ کے سامنے بات کی ہے، اور یا پھر کوئی ایسے لوگ مائنڈ سائنسز تو میرے سامنے بیٹھے، یا پھر ایسی ٹیکنیک جو ہے نا سیکھنے کی کوئی کوشش کر دیتا ہے جس سے یہ پتہ کرا سکے کہ بھائی یہ جو ہمارے ہاتھ حرکت میں ہل رہے ہیں یا خود بخود ہم کچھ نہ کچھ سوچ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں، تو کیا ایسے اس میں حقیقت ہے اور ہم اس کو پتہ کر سکتے ہیں کہ سامنے والا کیا سوچ رہا ہے اور کیا کر رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فضا، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ متھس اینڈ ریالٹیز کو سیپریٹ کرنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. گریک مائتھولوجی نے دنیا کو بڑا عرصہ فیسینیٹ کیا ہے، اسی طرح ہندو مائتھولوجی نے بڑا عرصہ دنیا کو فیسینیٹ کیا ہے. تو ہم مسلمانوں کے پاس ٹیکنیکلی کوئی مائتھولوجی نہیں تھی، تو اب ہم اپنی مائتھولوجیز بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے. کسی کا مائنڈ ریڈ کرنا، میں اسی سے شروع کرتا ہوں. پہلے تو یہ آج کل جو آپ کے ڈفرینٹ شوز پہ مائنڈ ریڈرز جو ہے نا بڑے وہ کول ہوئے ہوئے ہیں نا آج کل. ٹھیک ہے. جو کہہ دیتے ہیں کہ جی ہمیں سب پتہ چل جاتا ہے. مجھے یہ بتاؤ کہ اگر وہ مائنڈ ریڈرز اتنے اچھے ہیں تو جا کے ٹرمپ کا مائنڈ کیوں نہیں چینج کر دیتے؟ کیوں نہیں پڑھ لیتے کہ ٹرمپ اگلی موو کیا کرنے والا ہے؟ کیوں وہ پریزیڈنٹ آف امریکہ نہیں بن جاتے؟ پوری امریکہ کا وہ کہتے ہیں نا پورے ہال کا مائنڈ چینج کر دیتے ہیں. پورے امریکہ کا مائنڈ چینج کریں نا کہ میں پریزیڈنٹ آف امریکہ بنتا ہوں، پریزیڈنٹ آف پاکستان بن جائیں، پریزیڈنٹ آف محلہ بن جائیں اپنے، اگر اتنے بڑے مائنڈ ریڈر دنیا میں موجود ہیں. ٹھیک ہے. یہ ایک ایسا بہت بڑا، اب آپ اس پہ آپ کا سوال یہ بنتا ہے کہ جی آپ بھی تو یہی بات کرتے ہیں کہ میں بھی، بھائی میں یہ بات نہیں کرتا ہوں. ٹھیک ہے. میں مائنڈ ریڈنگ کے حوالے سے کوئی انسان یہ طاقت نہیں رکھتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی میرے رب بتاتے تھے وحی کے ذریعے کہ سامنے والا جو ہے وہ فار ایگزامپل جب وہ ایک بچہ آیا کہ جی میرے باپ نے میرے ساتھ زیادتی کی اور بہت ظلم کیے، تو وہ ان کے باپ کو جب بلایا گیا تو وہ آتے ہوئے راستے میں ایک نظم پڑھ رہے تھے. تو جبرائیل نے آ کے پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ یہ نظم پڑھتے آ رہے ہیں. تو انہوں نے آتے ہی کہا کہ تم کون سی نظم پڑھ رہے تھے، وہ سناؤ. ٹھیک ہے. تو اگر یہ مائنڈ ریڈنگ، ہاں ظاہر ہے کچھ کرامات معجزات تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، ہم سے ظاہر ہم سے تو نہیں ہے نا، ہم ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں. لیکن ان کے علاوہ یا انبیاء کے علاوہ جو شخص یہ دعویٰ کرے، ہاں ایک شخص یہ دعویٰ کرے گا، جانتی ہو کون؟ ایک مخلوق یہ دعویٰ کرے گی اور وہ مائنڈ ریڈ بھی کرے گی. جانتی ہو کون ہے وہ مخلوق؟ دجال. دجال پڑھے گا نا. دجال ہمیں دکھائے گا اپنے ماں باپ سے ملنا ہے، یہ لو تمہارے ماں باپ آ گئے. ٹھیک ہے. تم نے اپنے مرے ہوئے ماں باپ سے ملنا ہے. ٹھیک ہے. تم نے اگر یہ اللہ کو دیکھنا ہے یا تم نے ایمان لانا ہے تو وہ کہے گا میں ہوں نا، وہ تم بارش کرانی ہے، یہ لو بارش ہو گئی. سو یہ جو متھس ہیں نا، پلیز ان کو ایک سائڈ پہ رکھیں ہم پہلے. میری سب سے یہ التجا ہے. سیکنڈ، آپ نے بات کی انرجیز کی. دیکھو انرجیز جو ہے نا وہ ہم لوگ سب کیا ہیں، نیوٹن فرسٹ لا آف کیا ہے، فرسٹ لا نیوٹن کا آف انرجی، ایوری ایکشن. وہ تو بعد میں اس کا ہے کہ جی انرجی کین نیور بی ڈسٹرائڈ اور میڈ، اٹ اونلی چینجز اٹس فارم. وہ تو موشن کا ہے بات کر رہا ہوں میں، انرجیز کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو اب وہ انرجی، دا ہول ورلڈ از اے فارم آف انرجی. آپ کریڈٹ کارڈ سوائپ کرتی ہو، کیا پیسے آپ کی جیب سے میری جیب میں آتے ہیں؟ دکان والے کے اکاؤنٹ میں جاتے ہیں. تو جو دکان والا جس کے اکاؤنٹ میں گئے ہیں، کیا وہ بینک والا اس کو ہاتھ لگا سکتا ہے تو پیسہ ہی نا. انرجی ہے، اپنی فارم چینج کر رہی ہے.
ٹھیک ہے. سو انرجی ول کیپ آن چینجنگ اٹس فارم. دا ہول ورلڈ از اے بال آف انرجی. میں آپ ہم سب روح کیا ہے؟ حاضہ من امری ربی، وہ میرے رب جانتے ہیں، لیکن روح از اے فارم آف انرجی. ایوری تھنگ از اے فارم آف انرجی. اب جب یہ ساری چیز انرجی ہے تو ہم اس انرجی کو مس انڈرسٹینڈ اگر کر جائیں کہ یار یہ یونیورس از، ابھی ایک بہت بڑا کانسیپٹ چل رہا ہے کہ جی ایوری تھنگ آسک دا یونیورس یو ول گیٹ ایوری تھنگ. یہ آپ نے سننے میں ملا بھائی آپ کو؟ جو ایسے ہے. مجھے بتاؤ یونیورس کیا ہے؟ کریشن ہے یا کریٹر ہے؟ کریشن. ایگزیکٹلی. بٹ ہم کیا کہتے ہیں؟ یونیورس سے مانگو، اپنی انرجیز یونیورس کو دو، یونیورس آپ کو کائنات تمہیں دے گی. او بھائی تم کریٹر کو چھوڑ کے کریشن سے مانگنے کی باتیں کر رہے ہو، کیا یہ شرک نہیں ہے؟ تیسری آپ نے بات کی کہ جی جو مگر جس انرجی کی آپ بات کر رہے ہیں نا اس کو سائنس تو نہیں مانتی ہے جو ہیومن انرجیز ہیں جن کو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے. زندہ باد زندہ باد. نہیں مانتی. فائزہ ابھی ایک ریسرچ ہے میرے پاس یہاں پر، اس کی وہ ویڈیو سیو ہوئی ہوئی ہے، میں اگر کہوں تو آپ کو شیئر کر دوں گا، آپ نے اگر دیکھنی ہو تو. امریکہ کی ایک بہت بڑی ریسرچر ہے، نام میرا بھی اس وقت نہیں ہے، ویڈیو میرے پاس پڑی ہوئی، میں آپ کو ویڈیو شیئر کر سکتا ہوں، اپنے ناظرین کو دکھانا چاہو نا، کیونکہ ہمارے علماء یوٹیوب نیچے بڑے بڑے فتوے لگائیں گے نا، ٹھیک ہے، وہ ہم دکھا سکتے ہیں وہ ویڈیو. اس نے یہ ریسرچ کی ہے اور اس نے یہ کہا ہے کہ جو لوگ دعا مانگتے ہیں اپنے لیے تو مانگتے ہی مانگتے ہیں، کسی اور کے لیے جو دعا مانگتے ہیں، اٹ ٹریولز ان اے فارم آف انرجی اینڈ ایکچولی ہیلپس ریچز دا پرسن جس کے لیے مانگی گئی ہے. کیسے جا رہی ہے وہ کون سی انرجی ہے جو لے کے جا رہی ہے؟ یہ ایک ایگزامپل دی ہے. دبئی میں بیٹھی سائنٹیفک پروف ہے. جی وہ پوری ریسرچ اس کی ہے، انہوں نے پوری ود گرافس اینڈ ایوری تھنگ. میں آپ کو ویڈیو شیئر کر دیتا ہوں. لائک فار ایگزامپل انہوں نے کیا پروف دی ہے، تھوڑی سی بات بھی کر لیں اس پہ، تبصرہ کر لیتے ہیں. اگر آپ چاہو تو میں آپ کے سامنے یہ ویڈیو کھولتا ہوں تاکہ کل کو لوگ یہ نہ کہیں کہ جی یہ جو ہے نا یہ ایسی بات ہو رہی ہے. بہتر ہو جائے گا پلیز. یہ دیکھو پروگرام. اور یہ کیلیفورنیا میں ڈاکٹر آرلین ٹیلر، ٹھیک ہے، یہ جا کے اس کی ویڈیو لوگ دیکھ سکتے ہیں، یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہے. مگر اچھا ٹھیک ہے، اب ہم اس لیے بھی تو نہیں مان لیں گے نا کہ ایک بندے نے کہہ دیا ہے، ٹھیک ہے، مگر یہ ایک ریسرچ ہے، مگر اس کے پاس اس چیز کا کیا مطلب؟ اس نے پوری ریسرچ کے پیچھے دیکھیں پروف بھی تو ہونا وہی تو چاہیے. بتا تو رہا ہے، وہ آپ ویڈیو دیکھو پتہ چلے گا نا کہ وہ اس کے پورے برین سکینز ہیں، پوری اس کی زندگی کا کام ہے، 30-35 سال کی اس کی پوری زندگی کا یہ کام ہے، اس نے اتنے لوگوں کے برین سکینز کیے ہیں. دبئی میں آپ کی ایک بیٹھی ہوئی ہیں خاتون، ٹھیک ہے، ڈاکٹر شویتا ان کا نام ہے. ڈاکٹر شویتا نے یہ چیز پروو کی ہے کہ کوئی بھی کام، کوئی بھی ویل بینگ، اگر آپ اس کو اسپریچولیٹی سے کنیکٹ نہیں کرتے وہ آپ کو صحیح افیکٹ نہیں کرتے. اب ایک کرتے. جعلی عامل ہے، اس کا بھی تو 30-35 سال کا ایکسپیرینس ہوتا تھا، پھر ہم اس کے بھی کام کو کیا مان لیں گے؟ ہم اس کو تو ایکسیپٹ نہیں کریں گے نا، اس کے کام کو تو نہیں کہیں گے، ایکسپیرینس میں تو نہیں شامل. بہت اچھا سوال ہے آپ کا. جعلی عامل یا جو بابا ہے یا جو بھی آپ اس کو نام دینا چاہو، ٹھیک ہے، اس کے پاس کیا ہے؟ اس کے پاس کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ بھرم چلا رہا ہے، وہ بیوقوف بنا رہا ہے. آپ کتنوں کو لے آؤ، جتنے مرضی اٹھا کے لے آؤ آپ، ٹھیک ہے، آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ ظرف جو خالی ہے وہ صدا دیتا ہے. جو زیادہ اونچی اونچی بولنے والا ہے نا وہ خالی برتن ہے، اس کے پاس ہے کچھ نہیں. اسے کون لاگے، وہ کیا کہے گا آپ کو؟ ایک ہی جواب ہے، وہ نہیں جی نہیں ہمارے ایسے ہی ہوتا ہے. میرے پاس بہت ساری مثالیں موجود ہیں. میں چونکہ کچھ لوگوں کے پردے رکھنے کا مطلب میں پبلک میں وہ ڈسرے نہیں پھیلاتا ہوں، لیکن میرے پاس ایسے کئی لوگ ہیں جو یہ خود مان چکے ہیں آ کے کہ جی ہم صرف بھرم بازی کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ناؤ اگین وہ بھرم بازی کیوں کرتے ہیں؟ سچ سننا چاہتی ہو؟ ود آل ڈیو رسپیکٹ، ہماری خواتین بیوقوف ہیں، وہ بھرم بازی کرواتی ہیں.